ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر بلوچ بلاگس۔ قدرت نے اس دنیا کو بے شمار رنگینیوں سے سجایا ہے، مگر کچھ سرزمینیں ایسی بھی ہیں جہاں پہنچ کر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی خواب کی وادی میں قدم رکھ چکا ہو۔ فلک کو چھوتے برف پوش پہاڑ، سبز مخملی ڈھلوانے، نیلگوں آسمان، شفاف چشمے، بڑی بڑی آبشاریں، خاموش فضائیں، یہ سب مل کر ایسی تصویر بناتے ہیں جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ آج ہم نکلے ہیں پاکستان کے شمالی علاقوں کے ایک ایسے سفر پر جہاں ہر موڑ ایک نئی حیرت اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہمارا منتظر ہے۔ یہ سفر ایک راستہ نہیں بلکہ حوصلے، جستجو اور قدرت کی بے مثال ثنائی کا سفر ہے۔ ہر راستہ ایک کہانی سناتا ہے۔ آئیے آج ایک نئی کہانی تلاش کرتے ہیں۔ جس سفر کی روداد میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ تھلو پاس ٹریک کا ہے۔ تھلو پاس ٹریک کمراٹ ویلی کو چترال ویلی سے ملاتا ہے، اور یہ ایک گمنام ٹریک ہے جس پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی جانور نہیں، صرف قدرت کے حسین نظارے ہیں اور اس پہ ٹریول کرنے والے ٹریکرز ہوتے ہیں۔ یہ سفر 70 کلومیٹر کا ہے، اور وادی کمراٹ میں جب آخری جگہ پہ آپ لوگ پہنچتے ہیں دو جنگا، تو وہاں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو اس کا جواب ملتا ہے کہ ایک پیدل راستہ یہاں سے تھلو پاس کو کراس کرتے ہوئے وادی چترال میں جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنا سفر چترال والی سائڈ سے سٹارٹ کیا۔ چترال سے آگے گلگت روڈ پہ لاسپور ویلی آتی ہے۔ اس لاسپور ویلی میں سر لاسپور گاؤں میں ہم پہنچے جیپ سے، اور اس کے بعد وہاں سے ہم نے پیدل اپنا سفر شام کے ٹائم شروع کیا۔ پہلے دن کا تھوڑا سا سفر تھا، 4 سے 5 کلومیٹر، جو کہ سرلاسپور سے آگے کچی کھانی سٹریم کہلاتی ہے وہاں تک تھا۔ وہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی، رات کو وہاں تک پہنچے، اور وہاں پانی کافی ہمیں کراس کرنا پڑا اور ٹھنڈ بھی لگی۔ اگلے دن کا ہمارا جو سفر تھا وہ بشکر گول لیک تک کا تھا، اور وہ تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ پورا دن ہم چلتے رہے۔ شام کو ہم بشکر گول لیک پہنچے۔ اس کے راستے میں کبھی جنگل آیا، کبھی بڑے بڑے بولڈرز آئے، کبھی پیاری سٹریمز آئیں، کبھی میڈوز آئے، اور اس راستے میں ان ٹچ میڈوز ہیں جن کو صرف جنگلی یاکس اور مارخور ہی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان سے۔ رات کو 14ویں کی رات تھی، خوبصورت چاندنی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا، پہاڑوں کی ریفلیکشن اس لیک کے اندر، اور خوبصورت ستارے۔ اگلے دن ہم نے وہاں سے صبح اپنا سفر شروع کیا۔ اگلے دن کا ہمارا سفر تیسرے دن کا زاغی لیک تک کا تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ پورا دن ہم پانیوں کو ہی کراس کرتے رہے۔
کبھی تھوڑا پانی، کبھی زیادہ پانی، اور آخر میں پاؤں کے تلووں کی جو حالت تھی یہ بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان ٹھنڈے پانیوں کو اور ان ندیوں کو کراس کرنے کا اپنا ہی ایک چام تھا۔ پیچھے گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز سے پانی بہہ رہے ہیں اور ہم ان پانیوں کو کراس کر رہے ہیں، اور پھر ان وادیوں میں خوبصورت رنگوں کے پھول، کبھی سرخ رنگوں کے پھول تھے اور کبھی یلو کلر کے پھول تھے۔ آخر میں پھر ہم ایک آبشار کے پاس پہنچے، زاغی لیک سے تھوڑا سا پیچھے، اور بہت بڑی آبشار تھی اور بہت زیادہ شور تھا اس کا، ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ پانی بھی بہت زیادہ تھا۔ اور اگلے دن پھر ہم نے وہاں سے اپنا سفر کا آغاز کیا، زاغی لیکس کی سیریز کے پاس سے ہوتے ہوئے، گلیشیئرز کے پاس سے ہوتے ہوئے، اور اس علاقے کی سب سے بڑی پیک تھلوزوم کے نام سے یہ پیک ہے، جس کی آلموسٹ ہائٹ 6200 میٹر ہے، اس کے پاس سے گزر کے پھر ہم تھلو پاس تک پہنچے، جہاں سے ہم نے سرلاس پور سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ہائٹ 300 میٹر ہے، اور جو تھلو پاس ہے اس کی ہائٹ 4300 میٹر ہے۔ تھلو پاس کے اوپر گلیشیئر کا خوبصورت نظارہ اور گلیشیئر کے ساتھ لیک جس میں کچھ پانی ہے اور کچھ برف ہے، دل کو موہ لینے والا تھا۔ تھلو پاس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کے ایک سائڈ سے دریائے چترال سٹارٹ ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ سے دریائے کمراٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ دو دریاؤں کی ابتدا کی جگہ ہے۔ اس کو کراس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے بیس کیمپ میں شہزور بانڈا پہنچے۔ تھلو پاس کو کراس کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس کے ساتھ ایک گلیشیئر ہوتا تھا جس کے اوپر سے چڑھ کے لوگ پہنچ جاتے تھے تھلو پاس کے اینڈ تک، لیکن چند سال پہلے قدرت کے اپنے کام ہیں تو یہ قدرت کی آفت کا نشانہ بنا، گلیشیئر پھٹا، شہزور لیک اور شہزور بانڈا ختم ہوا اور پورے ریجن میں پتھر ہی پتھر پھیل گئے، تو جس کی وجہ سے اب یہ کراس کرنا مشکل ہے۔ بہت مشکل اترائی تھی اور ہم کوئی رات کو 10 بجے جا کے کیمپ سائٹ تک پہنچے۔ اس کے بعد پھر آخری دن کا سفر جو تھا وہ ہمارا شہزور بانڈا سے لے کے دوجنگا تک تھا۔ اس آخری دن کے سفر نے ہماری پچھلے 4 دنوں کی تھکن ختم کر دی۔ بہت پیارے میڈوز تھے اور یہاں پہ ہمیں زندگی کے آثار نظر آئے۔ رستے میں لوگوں نے ہمیں دودھ اور لسی سے اور چائے سے ہماری تواضع کی، اور رات کو ہم دوجنگا پہنچے۔ یہ ویڈیو ٹریلر والی ہے اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ظہیر بلوچ ولاگز پہ آپ دیکھ سکیں گے، ہر دن کی الگ الگ۔ ہر خوبصورت سفر ایک نہ ایک دن اختتام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی یادیں انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آج کے اس سفر نے ایک بار پھر ہمیں یہ احساس دلایا کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کے ہر کونے میں ایک نئی کہانی، ایک نئی مسکراہٹ اور ایک نیا منظر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تھلو پاس کا سفر پسند آئے، ان پہاڑوں، وادیوں اور راستوں کی خوبصورتی آپ کے بھی دل کو چھوئے، تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ہوں ظہیر عباس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر بلوچ ولاگز۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔